اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات بنائی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں چرندے بھی ہیں جو 4 پاؤں پر بھی چلتے ہیں، 2 پاؤں پر بھی چلنے والے ہیں، اسی طرح رینگنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں، تیرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمادات بنائے، شجر و حجر، درخت بنائے، پتھر بنائے، جنات بنائے۔ اس کے علاوہ ہزاروں مخلوقات ہیں اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہیں۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کا مکلف بھی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت جسم و جان والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے انسان کو قابل احترام بنایا ہے۔ لہذا انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا مکلف ہے کہ جو جسم و جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے وہ اس کی حفاظت کرے۔ اللہ کی طرف سے یہ جسم اور یہ باڈی امانت ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ، کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور بہت ہی خوبصورت جسم والا بنایا، ہر عضو اس کا بہت ہی صحیح اور سالم اور مناسب جگہ پر لگایا۔ ہم دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ناک یہاں عطا فرمائی ہے، اگر یہ انسان کے چہرے کے اگلے حصے کے بجائے پچھلے حصے پر ہوتی، اگر یہ آنکھیں سامنے کے حصے کے بجائے دوسرے کسی جگہ ہوتی تو انسان کیسا بدنما لگتا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء، جو باڈی پارٹس عطا فرمائے، بہت ہی مناسب جگہ پر انہیں ڈیزائن کر کے لگایا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دی، ہم نے انسان کو زبان دی، ہم نے انسان کو ہونٹ عطا فرمائے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے انسان کو کان دیے، ہم نے انسان کو آنکھیں دی، دل دماغ دیا۔ یہ تمام تر اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی عطا فرمائے چونکہ انسان اللہ کے احکام کا مکلف ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے اور اس نے جو شریعت ہمیں عمل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے اس پر انسان عمل بھی کرے۔ چونکہ اگر اس انسان کے پاس دل دماغ نہ ہوتا تو وہ کیسے کسی چیز کو پرکھتا، جانچتا۔ انسان کے پاس سننے کے لیے کان نہ ہوتے تو وہ کیسے اللہ کے احکام کو سنتا۔ انسان کے پاس اعضاء نہ ہوتے تو کیسے انسان اللہ کے حکم کی بجاوری کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احکام کی بندگی اور ان کی انجام دہی سے متعلق جو بھی کچھ اسباب ہو سکتے تھے وہ سب عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو یہ جسم بھی عطا فرمایا اور ہم نے اسے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور یہ غلط راستہ ہے جو انسان کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، اور چاہے تو اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران بنانے کے بجائے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈال لے، خسر الدنیا والآخرہ۔ اس لیے بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مسلمان بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں صحیح اور سچی شریعت عطا فرمائی ہے اسی کو سنیں اور اسی پر عمل کریں۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت ساری ایسی باتیں بھی موجود ہیں، ایسے خرافات بھی موجود ہیں کہ لوگ ان کو بیان بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے وہ اس پر صحیح سمجھ کر عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات جو اس ویڈیو میں بیان کرنا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے انسانی جسم پر، باڈی پر بہت سے تل بھی ہوتے ہیں۔ تل اسے کہا جاتا ہے جو انسان کے پورے جسم پر کہیں بھی کالا سا ایک دھبا ہو سکتا ہے، عام طور سے وہ چہرے پر ہوتا ہے تو نظر بھی آتا ہے۔ ہم نے بہت سارے تل والے لوگ دیکھے ہوں گے، تو ان تلوں سے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی بغیر سر و پا کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
مثال کے طور پر یوٹیوب پر اگر آپ سرچ کریں یا آپ گوگل کریں تو بہت ساری ایسی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گی کہ جس میں بیان کرنے والے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر انسان کے جسم کے چہرے والے حصے پر تل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو دنیا میں بہت خوشحالی ملے گی، خوب روپیہ پیسہ اور مال و دولت اس کے پاس ہوگی۔ اسی طرح اگر تل وہ گال کے بجائے پیشانی پر ہو تو اس انسان کو دنیا میں بہت شہرت اور عزت ملے گی، اور یہ تل اگر ناک پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صحت اور تندرست مند رہے گا، اس کے پاس سے بیماری بھی نہیں پھٹکے گی۔ اسی طرح اگر یہ تل ناک کے بجائے ہونٹ پر ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا جسم کے کسی دوسرے عضو اور دوسرے باڈی پارٹ پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، اور بہت ساری لوگوں نے لکھت میں بھی اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر وائرل کر رکھی ہیں، اور بہت سارے حقیقت سے انجان لوگ اس بات کو حقیقت بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی ان تلوں کا کوئی مطلب ہے، اور جس جگہ جو تل ہے وہ آدمی اسی لحاظ سے دنیا میں اس چیز کو پاتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان تلوں کا انسان کی قسمت سے اور تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز اور فرق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ہم جو بھی بات ہمارے تک پہنچ جائے اس بات کے ہم تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، آیا وہ اوتھینٹک کوئی مستند طریقہ ہے یا یہ کہ ایسے ہی وہ بات بغیر کسی تحقیق کے ہم تک پہنچ جائے اور ہم اس پر عمل شروع کر دیں، یہ ایک صحیح اور سچے مسلمان ہونے کی پہچان بھی نہیں ہے۔ تحقیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ یوٹیوب ایک منڈی ہے جہاں ہر غلط اور صحیح بات پہنچ رہی ہے۔ اب ہمیں اس کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے شریعت کی کسوٹی پر، قرآن کے معیار پر کہ وہ بات شریعت کے حکم سے میل بھی کھاتی ہے یا نہیں۔ لہذا بے دکھی ان بے سرو باتوں پر عمل کر دینا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ انسان کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، انسان کی قسمت تلوں سے نہیں پلٹتی ہے۔ انسان کی قسمت وہ اس طرح کی بے بنیاد باتوں سے نہیں پلٹتی ہے۔ اگر ان تلوں سے انسان کی قسمت پلٹتی اور جسم پر یا چہرے پر تل ہونے سے انسان خوشحال ہو جاتا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے پر ایک نہیں کئی تل ہیں، لیکن وہ اس قدر بدحال ہیں، غربت اور افلاس کے مارے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ان تلوں کا تعلق انسان کی قسمت سے ہوتا تو بہت آسان تھا زندگی میں جینا اور اپنے مسائل کا حل انہی تلوں سے حل کروا لینا، لیکن یہ بالکل ہی بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں، بر اور بحر میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو بگاڑ ہے، اس کا تعلق تو انسان کے اعمال سے ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں، جن پریشانیوں کا تم شکار ہو، یہ تمہارے اعمال کا اور تمہارے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ان کا ان تلوں سے، ان مسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اکثر و بیشتر بندے کو معافی کر دیتے ہیں اور بعض مرتبہ امتحان لیتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ چونکہ انسان کی فطرت عام طور سے یہ ہے کہ جب وہ خوشحالی میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور جب مصیبت کا شکار ہوتا ہے، کسی پریشانی میں گر جاتا ہے تو پھر اسے اللہ یاد آتا ہے، مسجد کا بھی وہ رخ کرتا ہے، ذکر و اذکار اور وظیفے کا بھی اہتمام کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ میں مقروض ہوں تو اس کا وظیفہ کیا ہوگا، میں مصیبت میں ہوں تو اس مصیبت کو حل کرنے کا، اس مصیبت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، وظیفہ کیا ہوگا۔ لہذا انسان کی عام طور سے عادت یہ ہے کہ وہ پریشانی میں اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، حالانکہ اصل مومن وہ ہے جو خوشحالی اور بدحالی، رنج اور غم، خوشی، ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ لہذا اگر ہمارے ذہن میں بھی کوئی اس طرح کی بات ہے کہ ان تلوں کا تعلق انسان کی قسمت سے ہے تو اس کو بالکل دور کر دینا اور اس طرح کے نظریے کو بالکل ختم کر دینا یہ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ انسان اس دنیا میں اللہ کے احکام کا مکلف ہے، وہ اللہ کے احکام کی بندگی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی قسمت کو پلٹتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ انسان کے خالق اور مالک بھی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دیتے ہیں، عزت، شہرت، بلندیاں، رفعتیں، مالداری، خوشحالی، غمی، رنج، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اس روئے زمین پر ایک درخت کا پتا بھی، بارش کا قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔